فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اٹک کے لوگ بڑے کوآپریٹو بھی ہیں اور اچھے لرنر ہیں، اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنے اس ریموٹ ایریا کو ایسا نہیں فیل کیا کہ ہم پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں یہی کورسز جو ہیں آپ کہیں باہر سے کرنے جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں. اگر میں فار ایگزامپل بلاگنگ کی بات کرتا ہوں، ویب ڈیزائننگ کی بات کرتا ہوں، ہمارے پاس مارکیٹ میں جاب سیچوریشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمارے پاس ریسورسز بہت کم سے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک فہد. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کامسیٹس میں، اور کامسیٹس میں آج ہم لوگ ایک نیو انیشیٹو پہ بات کرنے جا رہے ہیں. انیشیٹو تو خاصا پرانا ہے لیکن اس کی اویئرنیس کے حوالے سے یہ میں نے آج سیشن جو ہے کنڈکٹ کیا ہے، جس کا نام ہے ای روزگار کے حوالے سے سیشنز ہیں. اور اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کامسیٹس میں میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایچ او ڈی آف سی ایس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جنید صاحب ہیں. ای روزگار سے ان کی وابستگی ہے، تو اس انیشیٹو کے بارے میں انہی کی زبانی جانتے ہیں. انیشیٹو کب سٹارٹ ہوا، یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو سٹارٹ میں اتنا بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کے پاس جو چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایجوکیشن 16 ایئر کی ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی، تو ان کے لیے ایک بہت زیادہ اچھا چانس ہے. اس میں آپ کو فری لانسنگ سکھائی جاتی ہے، اس میں آپ کو گھر بیٹھ کے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ بالکل آپ کے لیے فری پروجیکٹ ہے. مطلب آپ کی ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور جو عمر کی اس میں حد ہے وہ ہے 35 سال تک. تو یہ اس انیشیٹو کے بارے میں آپ سے مزید جاننا چاہتا ہوں، یہ کب شروع ہوا اور آج یہ کس اس کے اوپر ہے، لیول کے اوپر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں سب سے پہلے اپنا شارٹ سا انٹرو آپ کو دیتا چلوں. جنید علی میرا نام ہے، اور ای روزگار میں ایز اے سینٹر مینیجر میں اپنی سروسز دے رہا ہوں پنجاب آر ٹی بورڈ کے ساتھ. یہاں اٹک میں 2017 میں یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا گیا ہے. 2017 میں ہم نے یہاں پہ ای روزگار سینٹر اسٹیبلش کیا ہے. اور اس کا مقصد کیا تھا، کیوں سٹارٹ کیا گیا ہے، یہ ای روزگار پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے، اور اس کو ایگزیکیوٹ پنجاب آئی ٹی بورڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس مارکیٹ میں جاب سیچوریشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمارے پاس ریسورسز بہت کم سے ہیں. تو ہمارے جو اینول گریجویٹس ہو رہے ہیں ان کی ہم بات کریں تو 0.25 ملین اینول ہمارے پاس ریشو آ رہی ہے، لیکن جاب ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں. تو اس ان ایمپلائمنٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نے اس انیشیٹو کا سٹارٹ لیا ہے. اچھا مجھے بتائیں، کیونکہ کامسیٹس میں ہم لوگ ابھی اس وقت سیشن کر رہے ہیں، تو کامسیٹس کا بچہ ہونا لازمی ہے یا کسی بھی یونیورسٹی کا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی مطلب پورے پنجاب سے بچہ ہونا چاہیے، اور کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ہو سکتا ہے، کسی بھی یونیورسٹی کا ہو سکتا ہے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا ہو سکتا ہے وہ بچہ. یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس آئے گا. یہاں پہ اگر ہم بات کریں کوئی اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بھی آ سکتا ہے. ایئر یونیورسٹی کا بچہ یہاں پہ وہ بھی آ سکتا ہے. جو کرائٹیریا ہے وہ ہے 16 ایئر ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اپنی جو اسکلز ہم سکھاتے ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں، لائک ٹیکنیکل ایک ڈومین ہے ہمارے پاس، اس میں ہم سکھاتے ہیں ورڈ پریس پہ کیسے کام کیا جاتا ہے، ویب ڈیولپمنٹ کیسے کی جاتی ہے، CSS HTML ورڈ پریس، شاپیفائی، بوٹ اسٹریپ، پلگ ان ڈیولپمنٹ، تھیم ڈیولپمنٹ، یہ صرف ٹیکنیکل ڈومین میں سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ ہمارے پاس نان ٹیکنیکل ڈومین ہے. نان ٹیک میں آپ کے پاس SEO آ جاتا ہے، بلاگنگ، آرٹیکل رائٹنگ، کانٹینٹ مارکیٹنگ، نیش ریسرچ، لیڈ جنریشن، اور یوٹیوب، گوگل ایڈسن، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ نان ٹیکنیکل میں آتی ہیں. صحیح، نان ٹیکنیکل. اور یہ آئی تھنک بچوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے، بچے کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے، چاہے وہ IT کا ہے، سافٹ ویئر کا ہے، ٹیلی کام کا ہے، میتھس کا ہے، اردو کا ہے، یا اسلامیات کا ہے، کوئی بھی بچہ اپنی مرضی سے جو اس کو سوٹ کرتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ صرف IT کا بچہ ہی فری لانسنگ کر سکتا ہے. کسی بھی بیک گراؤنڈ کا، یہ کورس ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے، کوئی بھی بیک گراؤنڈ کا بچہ وہ آئے گا، اپنی مرضی سے ڈومین سلیکٹ کرے گا، اور ہم ٹوٹلی اسکریچ سے سکھاتے ہیں. اتنی ساری چیزیں، اتنی لمبی آپ کے پاس فہرست ہے، اور آپ کے شہر میں، آپ کے ہوم ٹاؤن میں ایک چیز آپ کو بالکل فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں یہی کورسز جو ہیں آپ کہیں باہر سے کرنے جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں. اگر میں فار ایگزامپل بلاگنگ کی بات کرتا ہوں، ویب ڈیزائننگ کی بات کرتا ہوں، گراف ڈیزائننگ کی بات کرتا ہوں، تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں. تو آپ کے ہوم ٹاؤن میں اگر آپ کو چیزیں فری مل رہی ہیں اور آپ اگر ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں تو آئیں اور استفادہ حاصل کریں. ہمارے پاس ان امپلائمنٹ آ گئی ہے، بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا ڈیورنگ اسٹڈیز ان لوگوں بچوں کو پراپر ڈائریکشن نہیں ملتی، یا کریئر کاؤنسلنگ کی ان کے پاس بہت زیادہ کمی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فہد صاحب، اور اٹک ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا. جہاں تک بات ہے بچوں کے کیریئر کے حوالے سے، ان کی ڈیورنگ
جو ہماری یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہم سکھاتے ہیں، بیسیکلی وہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. دیکھیں اکارڈنگ ٹو HEC جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو کیریکولم ڈیزائنڈ ہے، ہم وہ فالو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس لحاظ سے جو جاب اپارچونیٹیز ہیں، جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو فلفل کرنا بھی ضروری ہے. وہ اسکل سیٹ پرووائڈ کرنا بھی ضروری ہے. اس سارے کام کے لیے ای روزگار اور PITB نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا آج سے کچھ عرصہ پہلے، اور کامسیٹ نے ہر قسم کی، جس کو کہتے ہیں نا، ان کو سروسز پرووائڈ کی انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے. بیسیکلی جو اویلیبل اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے، یہ صرف کامسیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی یہ پورے اٹک کے ریجن کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کے بعد ان چیزوں کو آگے امپلیمنٹ کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، جو وہ تمام چیزیں بیسیکلی ریکوائرڈ ہیں اسکل سیٹ. اب جنید صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں کچھ چیزیں بتا دیں کہ کون کون سے ٹریکس ہیں ہمارے پاس. ایکچولی وہ ڈیمانڈ ہے اور ریکوائرمنٹ آف دا انڈسٹری ہے. جب بھی کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو اس نے ملٹیپل سبجیکٹس تو پڑھے ہوتے ہیں، بٹ وہ ایکسپرٹیز جو ہے بیسیکلی جو ریکوائرڈ ہیں کسی بھی ایک اسپیسیفک فیلڈ میں، شاید وہ تو یونیورسٹی کوئی بھی پرووائڈ نہیں کر سکتی نا. اسٹوڈنٹ اوور آل جو یونیورسٹیز ہیں وہ بیس پرووائڈ کرتی ہیں ملٹیپل سبجیکٹس کے ساتھ، لیکن جو ای روزگار والے ہیں وہ ای روزگار کے سینٹرز میں ہم ان کو پالش کرتے ہیں کہ کسی ایک اسپیسیفک اس ٹول کے حوالے سے ان کی جہاں پہ انٹرسٹ بھی ہے اور جس کی ڈیمانڈ بھی ہے. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹ جنہوں نے ای روزگار سینٹر سے ٹریننگ لی ہے، ڈیورنگ ٹریننگ ہی وہ اپنا ارننگ فیز میں چلے جاتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑی ہینڈسم اماؤنٹ انہوں نے ارن کیا. ہمارا جو ٹریک ہے پچھلے 3 سال کا، وہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیلپنگ بھی ہے اور انکریجنگ بھی ہے. اور وہ تمام چیزیں ہم پنجاب لیول پہ اپر لیئر میں لائی کر رہے ہیں اس ٹائم. اٹک ایک ریموٹ ڈسٹرکٹ ہونے کے باوجود اس کی سروسز میں، اس کی ارننگ میں، اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ میں، وہ تمام چیزیں ہم بڑے جس کو کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اٹک کے لوگ بڑے کوآپریٹو بھی ہیں اور اچھے لرنر ہیں. اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنے اس ریموٹ ایریے کو ایسا نہیں فیل کیا کہ ہم پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہے یا کسی اور دوسرے ریجن میں نہیں ہے، بلکہ کمپیٹ کیا ہم نے راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور کے جو باقی سینٹرز ہیں اس لحاظ سے. ہمارے جو اسٹیٹس ہیں وہ بڑی اس چیز کو انکریج بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ میرے میسنجر کے اوپر یا ہمارے پیج کے اوپر ہمیں یہ میسج کرتے ہیں، سر یہ آن لائن پیسے کیسے کماتے ہیں؟ تو بھائی یہ آن لائن اسی طرح پیسے کماتے ہیں جو سادی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آن لائن ایسے ہی پیسے کمائے جاتے ہیں. ہاں ان میں ڈفرینٹ کیٹیگری ہیں. آپ بھی لاگنگ کی طرف جا رہے ہو، گرافک ڈیزائننگ کی طرف جا رہے ہو، ویب ڈیزائننگ کی طرف جا رہے ہو، مطلب آپ کی یونیورسٹی جو ہے آپ کو ایک بیس پرووائڈ کر رہی ہے مختلف سبجیکٹس میں. اب ان چیزوں کو مزید گروم کرنا، ان کو پالش کرنا آپ کو بہت، میں سمجھتا ہوں وہ تو چیزیں وقتاً فوقتاً بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی پریکٹیکل لائف گزارنے کے لیے. تو آپ کے پاس ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے، فری آف کاسٹ. بار بار اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آئیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. اینڈ میسج کی جانب جاؤں گا. جی سر، کیا میسج دینا چاہیں گے وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں کچھ کمانے کی طرف، وہ کہتے ہیں پریکٹیکل لائف اپنی شروع کرنے جا رہے ہیں اور کچھ جاب نہیں مل رہی، ان امپلائمنٹ ہے، تو آپ انہیں کیا میسج دیں گے؟ اسکلس کی طرف کیسے ہیں؟ میں صرف اس صورتحال میں صرف ان کو ایڈوائس یہی کروں گا کہ آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے. آپ اپنے آپ کو کسی چیلنج کے لیے پریپیئر کریں اور اویلیبل ہوں کہ جی ہم آپ کو سکھانے کے لیے ریڈی ہیں. پلیٹ فارم از دیئر، یو جسٹ ٹرائی اینڈ اٹیمپٹ. آپ اٹیمپٹ کریں، ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ فلفل کریں، انشاءاللہ اپنے آپ پہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ ضرور بلڈ کریں. یہی چیزیں آپ کو پے بیک کریں گی ساری زندگی. آپ ایک دفعہ اس سینٹر میں آئیں گے، انشاءاللہ آپ جو سیکھیں گے وہ نہ صرف آپ سیکھیں گے بلکہ آپ اپنے گھر کا سہارا بھی بنیں گے اور اپنے دوسرے لوگوں کے لیے موٹیویشنل فیکٹر بھی بنیں گے سارے لوگوں. بہت شکریہ. اچھا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے ابھی نا ای روزگار کے ایڈمیشنز اوپن ہیں، ٹھیک ہے، نومبر کے مڈ تک انشاءاللہ اوپن رہیں گے. تو بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، کئی جب ایڈمیشنز کلوز ہو جاتے ہیں ایڈمیشنز، تو کئی بچے اس ٹائم پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ٹائم بھی ہے، آپ ٹائملی اپلائی کریں. کوئی ایشو آ جاتا ہے آپ کو، آپ ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہیں. ہمارا آفیشیل پیج بھی ہے، اس پہ بھی اویلیبل رہتے ہیں ہم. ہمارا سینٹر میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ فلور پہ موجود ہے، وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اپلائی آپ نے آن لائن کرنا ہے گھر بیٹھ کے. ویب سائٹ ہے ای روزگار کی www.erozgar.pitb.gov.pk. اس ویب سائٹ پہ جانا ہے، اپلائی ناؤ کا بٹن آپ کو شو ہوگا، اس پہ کلک کرنا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر لینا ہے. رجسٹریشن بڑے دھیان سے کرنی ہے، جو بھی اپنی انفارمیشن دینی ہے وہ کریکٹ دینی ہے. اور رجسٹریشن کے بعد ایک آپ کو ای میل آتی ہے، شارٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے اٹیمپٹ ضرور کرنا ہوتا ہے، تب آپ کا رجسٹریشن پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ نے 72 آورس
کے اندر اندر وہ اٹیمپٹ کرنا مطلب ہوتا یہ ہے. 3 دن آپ کے پاس تقریباً بنتے ہیں. ایگزیکٹلی یوں بنتے ہیں. وہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا تب آپ سمجھیں آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ اچھا ہو گئی ہے. یہاں پہ تھوڑی سی ہماری عوام جو ہے وہ گھبرا جائے گی. مجھے وہ ٹیسٹ بتائیں وہ کیا بیسک ہوتا ہے ٹیسٹ؟ وہ بیسک ہوتا ہے جو آپ ڈومین سلیکٹ کرتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, ایم سی کیوز بیسڈ ہوتا ہے, اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ اس میں نہیں ہوتا. تو ناظرین میں آپ کو پھر بتاتا چلوں, آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پہ ای روزگار میں اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ویب سائٹ نہیں سمجھ آئی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا, اس کو جسٹ پریس کرو گے ٹھیک ہے. لیکن دھیان سے جب ایک دفعہ پریس کر لو گے تو اس کے بعد آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے, جو کچھ ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی. پھر اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آئے گا, وہاں پہ ایم سی کیوز ہوں گے. ایم سی کیوز کا ٹیسٹ فل کرنے کے بعد اگر آپ اس کرائٹیریا پہ پورے اترو گے تو دین آپ کے پاس ایڈمیشن جو ہے آپ کو ای روزگار میں مل جائے گا. اور بہت زیادہ لمبی بھی ہو گئی ہے لیکن ٹاپک ہی ایسا تھا اور ٹاپک بالکل فری آف کاسٹ تھا آپ لوگوں کے لیے. تو آئیں, بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ انشاءاللہ ہوگا. اور پرسنلی طور پہ میں بتاؤں, میں تو رجسٹریشن کروانے کے لیے بالکل تیار ہوں کیونکہ میں بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی سر نے مجھے بلاگنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا نا, میرے کان کھڑے ہو چکے ہیں. تو آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں نے بہت سارے ٹیک کے حوالے سے انیشیٹو دیکھتا ہوں جن کو ان چیزوں کی جانب بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور مجھ سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں. تو اگر چیز مارکیٹ میں آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں تو صحیح طریقے سے لے کر آئیں, ایک سلیقے کے ساتھ چلیں, ایک طریقے کے ساتھ چلیں, تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ اس کا ہوگا اور آپ کو ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو مونیٹائزیشن والے پروسیس ہیں وہ انشاءاللہ آپ سب کچھ یہاں پر آ کے سیکھیں گے اور فری آف کاسٹ سیکھیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے تک ٹی وی. تھینک یو.